اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس یقول نساء بہی لا تحزن ان اللہ ومعنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرمان حمید میں فرما رہا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہی تھی کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ آیت کریمہ غار ثور کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت سے بہت کچھ دن پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا تھا اے صدیق کچھ ہی دنوں بعد تم میرے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوگے۔ تب یہ سنا، ٹائم بھی بتا دیا میرے آقا علیہ السلام نے کہ رات کے کسی پہر میں آؤں گا تمہارے گھر، تو وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کچھ دن کے بعد، اس بات کے کچھ دن کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، آپ نے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہا تو صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وجہ کیا تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ، جب سے آپ نے یہ کہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا تو میں رات کو سوتا نہیں ہوں بلکہ دروازے پر کھڑا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی رات ہو میرا محبوب میرے دروازے پر آئے اور ان کو انتظار کرنا پڑے۔ تو آپ نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا اور حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اپنی جسم میں جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے یہ تقریباً 5000 فٹ بلند ہے، اور میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسول السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عشق نے ایسی طاقت دے دی ہے کہ آج نوجوان بھی اس غار ثور میں اکیلا چڑھے تو تھک جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر حضور رسول السلام کو کندھوں پر اٹھا کر غار ثور پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے پپاں بار قدم نہیں لاندا ثور پہاڑ تے چڑھدا جاندا، او پیا جاندا یار نبی دا اے اصلی دلدار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ اب جس وقت پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو جب پیدل چل رہے تھے تو اس وقت کبھی آپ دائیں ہو جاتے، کبھی آپ بائیں ہو جاتے حضور کے، کبھی حضور کے بائیں آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کہیں سے ڈر ہے، کہیں سے دشمن اگر آ پڑے کوئی حملہ کرے تو پہلے صدیق سامنے ہو، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے معمور کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو تو پہلے مجھ پر ہو۔ اس لیے دائیں بائیں آگے اور پیچھے آ جاتے، یہ ان کا عشق تھا۔ پھر چلتے چلتے جب غار کے اندر پہنچے تو ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں غار کے اندر صفائی کر لوں۔ پھر آپ نے جا کر غار کے اندر صفائی کی، سارے کے سارے سوراخ اپنے امامہ شریف کے کپڑے سے بند کیے اور ایک سوراخ بچ گیا جس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ پھر سرکار رسول السلام غار کے اندر تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد حضور رسول السلام نے اپنا سر اقدس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر آپ آرام فرمانے لگے، آپ کو نیند آ گئی۔ تو جس سوراخ پر آپ نے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی تو اس بل میں ایک سانپ موجود تھا۔ یہ سانپ کا بھی ایک قصہ ہے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس نے حضور کا ذکر سن کر سفر کرتے کرتے غار ثور میں پہنچا تھا، اور اس کو یہ معلوم ہوا تھا کہ سیدنا میرے آقا علیہ السلام نبی آخر زمان یہاں پر تشریف لائیں گے اور اتنے حسین ہوں گے۔ آپ کے حسن کا تذکرہ سن کر وہ سانپ آپ کے دیدار کے لیے اس میلے میں بیٹھ گیا اور 1000 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ تب حضور تشریف لائیں گے، میں باہر نکل کر ان کی زیارت کروں گا۔ تو جب اس نے نبوت کی رسالت کی خوشبو کو سونگا
تو اس کی بے چینی طرف پڑ گئی. جب اتنے عرصے سے محبوب کا انتظار ہو رہا ہو, آگے دیکھا تو رکاوٹ تھی, ادھر بھی عشق موجے مار رہا تھا, ادھر ایڑی روک کر محبوب کی حفاظت کے لیے عاشق نے ایڑی کو رکھا ہوا تھا, تو دونوں عشق ٹکرا رہے تھے. وہ بار بار ڈس رہا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی صورت میں سمجھ گئے, کسی صورت میں سانپ کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے کہ میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ ہو. آپ نے اٹھایا تک نہیں. جب تکلیف بڑھنے لگی, آپ کے چشم مبارک سے آنسو نکلے اور سرکار کے چہرے انور پر جا گئے. میرے آقا رسول اللہ صاحب نے آنکھ کھولی, پوچھا کہ صدیق کیا ہوا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے. آپ نے کہا اس کو آنے دو, دیدار میری زیارت کرنا چاہتا ہے, میرا دیدار کرنا چاہتا ہے. پھر درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا, تو وہ آپ کا درد فوراً ہی ختم ہو گیا. وہ درد فوراً ہی ختم ہو گیا. کچھ دیر کے بعد جو مشرکین آپ کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے نزدیک آ پہنچے, خدا کی قدرت کہ بکری نے اپنا جالا بنا دیا, غار کے دروازے پر جالا بنا دیا, اور کبوتری نے انڈے دے دیے تاکہ ایسے گمان ہو کہ یہ غار میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہوا. غار کے نزدیک پہنچ گئے, قدم کی آہٹ آوازیں تک آنے لگی. جو کھوجی کو لے کر آیا تھا, ابو جہل کھوجی کو ساتھ لے کر آیا تھا, وہ قدم دیکھتے دیکھتے غار کے تہانے تک پہنچ گیا. اس نے کہا ہو نہ ہو اسی غار میں نبی آخر الزمان موجود ہیں. تو ابو جہل نے کہا, جو جہل کا باپ ہے, کہتا ہے تم پاگل تو نہیں ہو گئے, غار میں تو دروازہ جالے, مکڑی نے جالے بنائے ہوئے ہیں, کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص اس غار کے دروازے سے گزرتا تو یہ جالا بھی ٹوٹ جاتا اور کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹ جاتے. وہ تو بے وقوف آدمی ہے, تو نے ہمارا وقت برباد کیا ہے. تو یہ آوازیں کر رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ, اب تو یہ کافر, یہ مشرک قریب آ پہنچے ہیں, اب کیا ہوگا؟ ایک تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا اس جبور نے صاحب, جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فکر, یہ پریشانی ظاہر کی, تو میرے آقا نے فرمایا غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. پھر آپ نے فرمایا, میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا صدیق سامنے تو دیکھ. غار کی ایک دیوار پر دیکھا, سے نزدیک اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شام کا بازار, شام بلکہ شام کا بازار نظر آ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ مشرک غار کے اندر داخل ہو بھی گئے تو ہمارا ایک قدم اس غار میں ہوگا, اگلا قدم شام کے بازار میں ہوگا. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی, تو فرمایا کہ اگر یہ اندر آ بھی گئے تو ہم یہاں پہ نہیں ملیں گے, ہم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میرے دوستوں 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی قربت میں غار ثور میں گزارے. آپ کے چہرے و دعا کی زیارت کرتے رہے.